बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को उनसे नहीं मिलवाया गया। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान जिनके हवाले से इमरान खान की फैमिली बहुत कंसर्न है और एक पेटिशन भी दायर की गई है इस्लामाबाद कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब का वज़न बहुत कम हो चुका है और उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और इमरान खान साहब की जो ज़ाती मौलिजीन हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर समीना नियाज़ी, उनसे इमरान खान साहब का तिबी मुआयना जो है वो करवाया जाए, तो उसको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। इस वक्त इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं, यानी इमरान खान को आइसोलेट करना, उनको मेंटली टॉर्चर करना, उनको जो है वो मतलब जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का खाना ना देना। फिर इमरान खान ने अपने ट्वीट में बताया था कि वज़ू तक के लिए जो पानी है वो गंदा पानी देना, फिर उनकी फैमिली को ना मिलने देना, फिर बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे ना मिलने देना। आज भी जो है वो मेरी इत्तला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है वो वहाँ पे इंतज़ार करती रही, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया गया। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने अपडेट भेजी हुई थी बिल्कुल, कि मुझे किसी ने बताया है कि 5 बजे तक उनको नाके पर रोका गया और उनको ना तो बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात होने दी गई है और ना ही जो सामान उनकी फैमिली लेकर गई थी वो सामान उनको देने दिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पर सख्तियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं। एक जबर है, बर्बरियत है, फसाइयत है, जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है और अदालती फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और लेकिन याहिया अफरीदी साहब के लिए सब अच्छा है और वो कहते हैं कि जनाब आपने जो इमरान खान की ज़मानतों का केस है उसमें मेरिट्स पे बात नहीं करनी कि जो शहबाज रिजवी का फ़ैसला है वो ठीक है या गलत है। तो साथ ही जो आज आपने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें जो 12-1 बजे पहुंची वहाँ पे, आज सुबह सुबह वो पहले सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट से वो अडयाला गई और अडयाला जब वो गई उनको नहीं मिलने दिया गया, वो बैठी रहीं और फिर पीटीआई के जो वर्कर्स थे वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। बहुत 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 जुल्म किया गया है उनके ऊपर, बहुत जुल्म किया गया है। यानी वो आप मनाजिर देखते हैं तो खून खौलता है देख कर कि एक तरफ फिर कहा जाता है कि जब अलीमा खानम ये कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो मोदी है वो कश्मीरियों पे इतना जुल्म नहीं कर रहा जितना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर इस बात को बहुत माइंड किया जाता है कि आप पाकिस्तान को मकबूजा इलाके से मिला रहे हैं, आप पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर से मिला रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के मनाजिर आएंगे कि पुलिस वाले बुरे तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं और अब पीटीआई सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है कि इन पुलिस वालों के फेसेस जो है वो उनको मार्क किया जाए, इनके नाम क्या हैं इनको हाईलाइट किया जाए, ताकि ये नाम तो रिकॉर्ड पर रहें कि ये कौन से पुलिस वाले हैं जो इस जबर और बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, जो निहत्ते पीटीआई के बेगुनाह वर्कर्स को जो है वो के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इनकी एक लिस्ट बननी चाहिए ताकि जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आए तो इन सारे मकरूह किरदारों के ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और इमरान खान साहब की बहनों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके, और जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो कोई साथ फीमेल पुलिस वाली नहीं थी और उनको देखें ना, आज एक आपने क्लिप देखा होगा जिसमें पुलिस वालों को जो एक मजहबी जो एक शख्सियत है उन्होंने जिस तरह के पुलिस वालों को मतलब गोलियां मारने की धमकी दी, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई। क्या उनको किसी ने हाथ लगाया? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनके पास बंदूकें हैं। जिसके पास बंदूक होगी उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनको, वो इस्लामाबाद में इस वक्त भी आज़ाद बैठे हुए हैं, जुर्रत नहीं हुई पुलिस की कि उनको हाथ लगाती। लेकिन इमरान खान की निहत्ती बहनों को, इमरान खान के निहत्ते वर्कर्स को, उनको यानी बहनों को गिरफ्तार किया गया और उनके वर्कर्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो निहत्ते हैं, क्योंकि वो पुरअमन हैं और उनको मारा जाएगा। जो कच्चे के डाकू हैं, जो हमारे पुलिस के 5 जवानों को शहीद करेंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। बलूचिस्तान में 4 मेजर जो हैं वो शहीद हुए हैं और जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पे भी नहीं नजर आता कि कोई बहुत बड़ी फोर्स जो है वो छापे मार रही हो कि जो 4 मेजर शहीद हुए हैं उनके कातलों को पकड़ने के लिए कोई बड़े छापे पड़ रहे हो, ये वो हमें वो छापे में नजर नहीं आते। हमें पंजाब में जो है वो हर तरफ पुलिस गर्दी नजर आती है, पुलिस हर घर में घुसती हुई नजर आती है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करती हुई नजर आती है, गिरफ्तारियां नजर आती हैं, जबर बर्बरियत नजर आती है। फिर आप देखें किस तारीख को आप ये कर रहे हैं, 12 अगस्त को, 13 अगस्त अब शुरू होने वाली है, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान, कि जी इस मकसद के लिए मुल्क बना था कि वहाँ पे लोगों को आज़ादी होगी। और ये आज़ादी है कि इमरान खान की बहनें जो मजलूम हैं, जो अपने भाई के लिए फ़िक्रमंद हैं, बहनें अपने भाई से नहीं मिल सकती, ये कहाँ का इंसाफ है?
اور عدالتوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. جسٹس ڈوگر جو ہیں, جن کو جسٹس یحییٰ افریدی 14ویں 15ویں نمبر سے اٹھا کے اور اسلام آباد کورٹ میں ٹرانسفر کر کے لائے ہیں, وہ عمران خان کا القادری کیس ہی نہیں لگا رہے. عمران خان کی 9 مئی میں ضمانتیں جو مسترد ہوئی ہیں وہ لگتی ہیں, اور یحییٰ افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی. یعنی اس سمجھیں کہ یہ جو بات ہے کہ میرٹ کے اوپر بات نہیں ہوگی, یعنی جو جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ نے جو اپنے فیصلے میں حسام افضل جو پولیس کا جھوٹا گواہ ہے اس کی جو گواہی لکھا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا, کیونکہ ایک پولیس والے نے اس کے خلاف گواہی دیا ہے. اب وہ پولیس والا ہو گیا جھوٹا ثابت. اب یحییٰ افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ اس کی گواہی کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یحییٰ افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس شہباز رضوی ہیں اور طارق باجوہ ہیں وہ ان کو یہ اس گواہی کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا نہیں دینا چاہیے تھا نا, انہوں نے دے دیا ہے. یا تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں مس کنڈکٹ کی, کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے, انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا, کریں نا کارروائی. اگر آپ اس پہ کارروائی نہیں کر رہے تو پھر آپ سلمان صفدر صاحب کو ڈسکس کرنے دیں. اور آج سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی ضرور بتانا چاہوں گا, یہ پہلی ویڈیو میں کیونکہ اس وقت میں نے سپریم کورٹ سے کی اور بارش بھی آ گئی, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ آج وہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھے. اور میں کیونکہ ابھی آج میں کہیں گیا ہوا تھا اور میں اڈیالہ کے باہر کون کون سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور رہنما جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ اور نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ موجود تھے, اس کی بھی ایک نام ان کے سامنے آنے چاہیے, ہائی لائٹ ہونے چاہیے. اور جو نہیں تھے ان کے ووٹرز کو, جنہوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ وہاں پہ کیوں نہیں تھے. آج سپریم کورٹ میں جناب سلمان صفدر صاحب تھے, انتظار پنجوتا صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے, لطیف کھوسہ صاحب تھے, علیمہ خانم صاحبہ تھیں, نورین نیازی صاحبہ تھیں, علی محمد خان صاحب تھے, خدیجہ صدیقی تھیں. یہ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اور وہ بھی خاصی جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آج موجود تھیں. جمال احسن صاحب جو میاں والی سے ایم این اے, اور جمال احسن صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر بھی موجود تھے اور ان کو پولیس والے جو ہیں وہ دھکے مار رہے تھے, ان کی انسلٹ کر رہے تھے. یہ جمال احسن کا گوگل کر کے دیکھیں کہ کتنے ووٹ لیے انہوں نے میاں والی سے. لاکھوں لوگوں کا جو نمائندہ ہے, جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ 3-4 امیدواروں نے جنہوں نے لیے ان میں سے ایک ہیں جمال احسن, اور ان کو جس طرح سے پولیس دھکے ماری ہے, مطلب یہ پولیس کے جو اہلکار یہ کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی اور ان کا اس کو قانون کے مطابق ان کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. سمابیہ طاہر تھی, علی بخاری صاحب تھے, بیرسٹر عمیر نیازی تھے, لطاسب ستی صاحب تھے, اور فیصل جاوید صاحب تھے, امین اللہ خان یہ میاں والی میں, جمال احسن صاحب جس حلقے سے لڑتے ہیں جو عمران خان صاحب کا حلقہ ہے, جو لڑے ہیں جمال احسن صاحب, اسی حلقے میں عمران خان صاحب کے نیچے جو ایم پی ایز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ امین اللہ خان صاحب ہیں. اور یہ ان کا یہ حلقہ بنتا ہے میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید, وہ جو انٹرچینج ہے, یہ آئی تھنک یہی سارا ایریا جو ہے وہ امین اللہ خان صاحب کا جو ہے یہ بنتا ہے. اور یہ لوگ بہرحال آج تھے سپریم کورٹ میں, اور بھی 8-10 نام ہیں جن کے شاید میں نام مس بھی کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے چہرہ شناسائی نہیں ہوتی اور کبھی کچھ نام آپ کو بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تھے. تو یہ جناب لوگ آج موجود تھے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اپنے حلقے کے ایم این ایز کا ضرور احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایم این اے اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ موجود تھا یا نہیں تھا. اب یہ ایک سوال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو وہاں سے لے جا کر اور ویرانے میں انہوں نے چھوڑ دیا, ان کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اگر ہم ان کی گرفتاری ڈالیں گے, گرفتار تو کیا گیا اور جا کے آگے چھوڑ دیا گیا, ان کا یہ تھا کہ اگر ہم گرفتاری ڈالتے ہیں ان کی تو یہ ایک انٹرنیشنل نیوز ہے, پوری دنیا کے اخبارات اس کو اپنا خبر لگائیں گے کہ عمران خان جو ہے ظاہر ہے ان کا ایک انٹرنیشنل قد کاٹ ہے, وہ میاں نواز شریف نہیں ہے, وہ شہباز شریف نہیں ہے کہ جن کو دنیا میں شاید کوئی جانتا بھی نہ ہو. وہ عمران خان ہے جو 50-55 سال سے انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں, ان کی ایک جو پاپولیرٹی ہے, ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے پوری دنیا میں. تو اگر ان کی بہنوں کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ خبر ہوگی انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. تو اس لیے ان کو گرفتار تو کیا گیا, لیکن جو باضابطہ طور پر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کو آگے لے جا کر اور چھوڑ دیا گیا ہے. ابھی کچھ دیر میں ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ ان کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے, کیونکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ڈسپرس نہیں ہو رہی تھیں اور وہ وہاں سے نہیں جا رہی تھیں, ان کے ورکرز نہیں جا رہے تھے, اس لیے بدترین تشدد کیا گیا ہے اور بہت ٹارچر کیا گیا ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں,
آج کی اور 2-3 خبریں دیکھ لینا کہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں، تیمور جھگڑا صاحب کی بیٹی جو ہے اسٹوڈنٹ، اس کو تیمور جھگڑا صاحب کی جو بیٹی ہے اس کو بھی، اس کا نام بھی اسٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے. مطلب یہ آج کی خبر ہے اور اب انہوں نے رجوع کیا ہے عدالت سے. اور آپ کو پتا ہے کہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور عمران خان صاحب ان کو بڑا عمران خان صاحب کئی بار کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کو کابینہ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، لیکن وہ شامل ان کو نہیں جو ہے وہ ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور آج آیا ہوا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہاں کا ہے؟ ڈی جی خان کا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے کہ اس کے والد کو جو ہے وہ اس کے والد کو اریسٹ کیا گیا اور وہ بھی اس کی چیخ و پکار ہے. لیکن یہ مطلب دیکھیں نا، یہ جو بربریت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. پھر وہی بات کہوں گا، پھر جب پی ٹی آئی والے انسانی حقوق کی تنظیموں کو ٹیگ کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیگ کرتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. یہ جناب ہے ڈی جی خان، یہ اصغر بلوچ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ڈی جی خان کی پولیس غنڈہ گرد پولیس بن چکی ہے. پی ٹی آئی ورکر عبدالغفار مصرانی کو بے گناہ گرفتار کر لیا. بیٹا روتا چیختا رہا. 2 دن پہلے معصوم کے پاؤں کا آپریشن ہوا. پولیس بے رحم بن چکی ہے. فارم 47 کی حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے. اب اس بچے کے وہ پاؤں کے اوپر سارا وہ آپریٹ کے بعد جو بینڈیج اور وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ آپ سنیں ذرا. اب آپ بچے کا، معصوم بچہ جس کا آپریٹ ہوا ہے 2 دن پہلے، اس کے والد کو لے گئے. مطلب پتہ نہیں یہ ظلم، پتہ نہیں یہ ظلم کہاں جا کر رکے گا، پتہ نہیں یہ ظلم کہاں جا کر رکے گا، پتہ نہیں یہ ظلم کہاں جا کر رکے گا. بس اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستان کے اوپر، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پاکستانیوں کی مشکلات ختم ہوں. ایک بہت عرصہ ہو گیا ہے ظلم، جبر، بربریت، فسطائیت کے اس ٹائم کو، اور کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. یعنی ان کی بات کر رہا ہوں جو اس نظام کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جو اصول کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اس وقت پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے. ایک سٹریس ہے، ایک انگزائٹی ہے، ایک خوف ہے، ایک پریشانی ہے کہ جو اس نظام کے خلاف آواز اٹھائے گا تو کسی وقت بھی اس کے گھر میں کوئی بھی آ جائے گا اور اس کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیا جائے گا، یا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، یا اس کے گھر توڑ دیا جائے گا. سردار حمزہ مان ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ان کے گھر 5 اگست سے پہلے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی، بہت بدتمیزی کی گئی. یہ اب ایک نیو نارمل ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ جسٹس ضیاء خان چیف جسٹس پاکستان ہیں، جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، اور جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں. پورا نظام، جیسے عتیق شاہ کو بنایا ادھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور اس نظام نے وہاں پہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، پورا نظام جو ہے اس وقت ایسا جکڑ دیا گیا ہے. لیکن لوگ اس نظام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہے، سرنڈر نہیں کر رہے، اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے. اور یہی وہ ہوپ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بدلے گا اور پاکستان میں واقعی حقیقی آزادی آئے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.